حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا، کیونکہ ان کو اللہ نے فرمایا الم یجد کا یتیما۔ میں پچھلے دنوں دوستوں کو پڑھا رہا تھا کہ یتیم کیا ہوتا ہے، ہائے ہائے یتیم کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، یتیم کا جو عربی میں انہوں نے معنی لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ یتیم ایسے منفرد شخصیت کو کہتے ہیں کہ لا نظیر لہ، جس کی کائنات میں مثال ہی کوئی نہ ہو۔ یتیم کا معنی عربی میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ جس کی کائنات میں کوئی مثال ہی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، اس سے آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ فرمایا الم یجد کا یتیما، یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ مفرد لا نظیر لہ، وہ مفرد اس کا کوئی مثال نہ ہو، لا نظیر لہ، جس کی نظیر مثال ہمسری برابری ہو ہی نہ سکتی ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا محبوب عالم یجد کا یتیما، جب میں نے تجھے بنایا اور بنا کے تجھے محبت سے دیکھا، تو بے مثال تھا، تیری کوئی نظیر ہی نہیں تھی کائنات میں، کوئی مثال نہیں تھی تیری کائنات میں۔ یہ میں آپ کو لغت کی کتاب سے، جو ہماری عربی لغت کی باتیں، اس سے یتیم کا معنی بتا رہا ہوں۔ یتیم کے معنی اوپر لکھے انہوں نے کہ جس کی ماں فوت ہو جائے، جس کا باپ فوت ہو جائے، جس کا بلوغت سے پہلے باپ فوت، اس کو بھی یتیم کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یتیم کا ایک معنی یہ ہے کہ لا نظیر لہ، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، مثال نہ ہو، برابری نہ ہو، جس کی شان کے نزدیک کوئی پھٹک نہ سکتا۔ اے محبوب، جب ہم نے دیکھا نا کہ واہ 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 کمال ہے میرا محبوب، پھر ہم نے اس کو کہیں رکھنا تھا۔ الم یجد کا یتیما، تو بے نظیر، تو بے مثال، تو اعلیٰ، تو یکتا ایک اپنی شان میں ایک اور منفرد حیثیت کا حامل تجھے میں نے بنا دیا۔ اب اللہ کو بھی مزہ آیا، لطف آیا اپنا محبوب دیکھ کے۔ اب اللہ نے دیکھا کہ ایڈی مہنگی میری شاید میں رکھاں کتنے، ہاں ایڈی ٹوری میری چیز، اتنی مہنگی، اتنی اعلیٰ، اتنی برتر، اتنی بڑی، اتنی شان والی، اپنی شان میں یکتا، اتنی اعلیٰ چیز میں کہاں رکھوں؟ فرمایا محبوب فآوا، اب پڑھیے بے شک کسی وابی کا ترجمہ پڑھ لیں، کہاں رکھا؟ تو اے محبوب، جب میں نے اتنا تجھے اعلیٰ دیکھا تو رکھنے کے لیے جو جگہ میں نے چنی وہ ابو طالب سے، یہ تھا رکھنے کے لیے اللہ نے جو اس قیمتی چیز کو، چونکہ وہ عام نہیں تھی، اللہ نے فرمایا میرا بڑا قیمتی اثاثہ میری کائنات کا، میری پوری کائنات کا بے مثل بے نظیر ہستی میرا محبوب، میں نے اب دیکھنا تھا، میں نے نگاہ قدرت سے ساری زمین پہ جھانکا تو جو اس قابل نظر آیا جس کی گود میں یہ موتی رکھ دیا جائے، یہ در یتیم رکھ دیا جائے، تو وہ علی کے بابا ابو طالب نظر آئے۔ میں نے وہاں رکھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے حضور کے آباء و اجداد، میرے حضور کے آباء و اجداد، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ یہ آپ اندازہ کریں، دیکھیے یہ میں کوئی اپنے پاس سے کی ہوئی بات نہیں ہے، یہ لغت کی کتاب میں کوئی بھی بندہ کھول کے دے سکتا ہے، اور کھولے گا اگر کوئی لغت کی کتاب عربی گرامر کی تو اس میں اس کو ملے گا کہ یتیم کے مختلف معنی جو معانی ہیں ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے لا نظیر لہ۔ یتیم اس در کو کہتے ہیں، اس موتی کو کہتے ہیں، اس اعلیٰ چیز کو کہتے ہیں جس کی پوری کائنات میں مثال نہ ہو۔ اللہ نے جب اپنی اس اعلیٰ تخلیق کو دیکھا تو اسے رکھنے کے لیے جگہ ڈھونڈی۔ جب نگاہ قدرت نے انتخاب کرنا تھا، جو منتخب ہستی ٹھہری وہ علی کے بابا حضرت ابو طالب تھے۔ اندازہ کریں، جہاں اللہ نے اپنی سب سے قیمتی دولت رکھنی تھی، اللہ کا اعتماد،
اللہ کا انتخاب، میرے رب تعالیٰ کا اعتماد، نہیں تجھے اعتماد تو نہ صحیح، میرے خدا کا اعتماد، میرے خدا کا چناؤ، میرے اللہ رب العالمین کی سلیکشن، میرے رب کی عطا، میرے اللہ نے جن کو چنا، تجھے نہیں تو نہ صحیح، میرے اللہ نے چنا۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ اندازہ کریں جن کو اللہ، جن کے ذکر کو تعریف کے زاویے میں رکھ کے میرا خدا ذکر کرے، تعریف کے زاویے میں رکھ کے کون ذکر کرے؟ اللہ جس کو تعریف کے زاویے میں رکھ کے قرآن میں ذکر کرے وہ حضرت علی کے بابا ابو طالب علیہ السلام۔ اس لیے میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میرے سرکار ابو طالب کو روایات میں نہیں آیات میں دیکھ، فقط روایات میں نہ دیکھ بلکہ آیات میں دیکھ۔ ان روایات کے پردوں سے نکل کر جب تو آیات کے نورانی جلووں میں دیکھے گا، حضرت ابو طالب بلند و برتر نظر آئیں گے، خدا کا انتخاب نظر آئیں گے، خدا کا اعتماد نظر آئیں گے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کو جہاں رکھا وہ امانت رکھنے کی جگہ نظر آئیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ وہ دولت رکھنے کی جگہ نظر آئیں گے، وہ جہاں اللہ نے اپنی دولت کو سنبھالا، کیا کیا؟ اپنی دولت کو سنبھالا جہاں اللہ نے، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ بتائیے مجھے، فیصلہ کریں آپ، بھئی آپ کو بھی اعتماد ہے کہ نہیں؟ مجھے ہے، اور یہ میں نہیں کہتا کہ آپ بھی کریں نہ کریں، خدا کو اعتماد ہے۔ اس لیے کہا عالم یجد کا یتیما، اے محبوب جب میں نے دیکھا نا تو بے نظیر ہے، تو فآوا، تجھے اپنی رحمت میں پناہ عطا فرمائی۔ جسے اللہ اپنی رحمت کی گود کہے، اپنی رحمت کی گود کہے، تو اس کو کچھ بھی نہ کہے، میرے رب نے بہت کچھ کہہ دیا، تو نہ مان، میرے خدا نے کہہ دیا، فآوا، ہم نے اسے اپنی رحمت کی گود میں تجھے جگہ عطا فرمائی۔ تو احباب گرامی قدر، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، اور نبی پاک سرکار کے بے حد آپ پر جان نشاور کی۔ اگر کسی نے اپنی ہر چیز رسول پاک پر قربان کرنا سیکھنی ہو تو ماڈل ہے حضرت ابو طالب۔ اولاد، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز، اپنی آبرو، اپنے ارمان، اپنی خواہشات اور اپنی سوچیں، اپنا فکر، جو کچھ بھی ہے وہ قربان کرنا سیکھنا ہو تو ماڈل حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ وہاں سے سیکھیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہاں سے سیکھا، وہاں سے سیکھا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے بخاری شریف کے علاوہ، اس میں میں نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے نبی پاک کو، یا رسول اللہ میرے بابا بھی مسلمان ہوئے، مجھے خوشی ہے، مگر سب سے زیادہ خوشی مجھے حضرت ابو طالب کے ایمان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمائے، یہ روایت موجود ہے باقاعدہ، حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے موجود ہے۔ کیوں انہوں نے ایسے کہا؟ ان کو پتا تھا کہ ایمان ابو طالب کی بات پڑھنے کرنے پہ نا میرے نبی خوش ہوتے ہیں، اس لیے مزاج شناس مصطفیٰ، رمز شناس مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات کہہ دی کہ میرے بابا بھی مسلمان ہوئے، مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن زیادہ خوشی علی کے بابا کے ایمان کی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تو احباب گرامی ہمیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو خوش کرتے ہیں۔